الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا خير إلا خيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله إلا غيرك أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعيذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة أعيذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. بے شک تمام تعریف اکیلے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اس سے توبہ کرتے ہیں، ہم اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو اور اس کی اعتبار دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے اور بے پناہ درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی اسلامی بھائیوں، پردہ نشین خواتین و حضرات اور میری ماں و بہنوں، آج کے خطاب کا عنوان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی 6 سال کی عمر میں شادی اور منہج سلف. محترم حاضرین، یہ عنوان ہر دور میں انتہائی اہم اور ضروری رہا ہے. منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ ہم اہل حدیث ہیں تو ہمیں اس بارے میں اس بات کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ کوئی آدمی اگر رفع الدین کرتا ہے، کندھے سے کندھا ملاتا ہے، اور اہل حدیث مسجد میں اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے وہ اہل حدیث. اہل حدیث اسے کہا جاتا ہے، اہل حدیثیت یہ ہے جو منہج سلف کے مطابق. ورنہ بہت سارے لوگ ہیں، شافعیوں کو بھی دیکھ لیں گے آپ تو وہ بھی رفع الدین کرتے ہیں، وہ بھی کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملاتے ہیں. ان کی نماز بھی آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسے ہی لگے گی جیسے ایک اہل حدیث نماز پڑھا. تو اہل حدیث اسے کہتے ہیں جو منہج سلف کا پابند ہو. منہج سلف کیا ہے؟ منہج سلف بہت آسان سی چیز ہے، کوئی بہت نئی چیز نہیں ہے. بلکہ جب کہا جاتا ہے منہج سلف تو لوگ سمجھتے ہیں کوئی الگ سے چیز ہوگی، ایسا نہیں. منہج کہتے ہیں راستے کو. منہج والسبیل والطریق الواضح، ایک ایسا راستہ جو بالکل سیدھا، صاف، شفاف ہو اور واضح ہو، ظاہر ہو، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہو. صراط مستقیم جسے کہتے ہیں. منہج کا مطلب راستہ، اور منہج سلف مطلب
ہمارے گزرے ہوئے لوگوں کا راستہ، یہ لغوی معنی ہے. بھائی قرآن کو ہمارے اسلاف نے کیسے سمجھا، حدیث کو ہمارے اسلاف نے کیسے سمجھا، فقہ کو ہمارے اسلاف نے کیسے سمجھا، اور دوسرے مسائل اور زندگی کے معاملات کو ہمارے اسلاف نے کیسے سمجھا، اس پر کیسے عمل کیا، وہ اس میں اپنا کیا نظریہ رکھتے تھے، وہی نظریہ ہمارا ہونا چاہیے اور وہی نظریہ ہمارا ہوگا تو ہم منہج سلف والے ہیں اور ہم اہل حدیث ہیں، ہمارا منہج اہل حدیثیت ہے. اگر یہ چیز نہیں ہے تو ہم لاکھ رکوع العین کرتے رہیں، لاکھ اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھتے رہیں، لاکھ ہم چلاتے رہیں کہ میں اہل حدیث ہوں اہل حدیث ہوں، ہم اہل حدیث نہیں ہو سکتے. اہل حدیث کا مطلب وہ منہج سلف کا پابند ہو. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں منہج سلف یہ ہے کہ انسان، آپ منہج سلف کی اگر تعریف کرنے جائیں گے تو ہماری زندگی کے تمام مسائل آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، چاہے ہم اس میں موافقت رکھتے ہوں یا مخالفت رکھتے ہوں، اس میں ہمارے اسلام کا کوئی نہ کوئی قول ضرور مل جائے. زندگی کا کوئی بھی شعبہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، اس میں ہمارے موافق یا ہمارے مخالف اسلاف کا کوئی نہ کوئی قول ملے گا. اور یہ ہمارا منہج ہے کہ ہم کوئی بھی مسئلہ آتا ہے تو فوراً ہمارے سلف سے ہم دلیل پیش کرتے ہیں، دیکھو ہمارے نبی نے ایسا کیا، دیکھو ہمارے صحابہ نے ایسا کیا، دیکھو ہمارے تبع تابعین نے ایسا کیا. تو منہج سلف کیا ہے، اس کی تفصیل اگر بیان کی جائے گی تو یہ بہت وسیع اور پھیلا ہوا مضمون ہے، یہ بہت بڑا مضمون ہے، اور اس کو بیان کرنے میں اگر اسی ممبر سے بیان کیا جائے تو سالوں گزر جائیں گے، بلکہ ایک دو خطبے میں تو ہو سکتا ہے ہم بور ہو جائیں. جبکہ یہ اصل ہے، اسی کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے. اور منہج سلف کی اہمیت پر ایک لائن میں اگر بات کہی جائے تو شریعت کے واجبات میں سے ایک واجب، شریعت کے واجبات کی طرح ہی منہج سلف کیا ہے، واجب ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ اور مومنین کی راہ چھوڑ دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو وہ جس طرف چلے گا ہم اس کو اس طرف چلائیں گے، اور وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم میں لے جا کے پھینک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بڑا برا ٹھکانہ ہے. تو جو اسلاف کے طریقوں کو چھوڑ کر چلتا ہے اور چلے گا، اللہ رب العالمین اس کو اسی طریقے میں چلنے دے گا. تو منہج سلف ایک مسلمان کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے. منہج سلف میں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن اس کا سب سے پہلا اور اصلی قاعدہ جو ہے وہ کیا ہے، ہم عمل کریں تو علم حاصل کرنے کے بعد. منہج سلف کے اصولوں میں سے سب سے پہلا اصول کیا ہے، کلمے کے تقاضوں میں سے پہلا اصول کیا ہے، کوئی بھی عمل آپ کرو تو کیا کرو، پہلے اس کا علم حاصل کرو اور پھر عمل کرو. اگر آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور عمل کر لیا تو ہم نصارہ کے نقش قدم پر ہوں. عیسائیوں نے کیا کیا، انہوں نے عقیدہ جو بنایا وہ بنا علم کے بنایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا تو بنا علم کے عمل کر لیا، یعنی بنا علم کے عمل کرنے والا کیا ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے. تو ہم زندگی میں کوئی بھی عمل کریں، اس میں سب سے پہلے ہم منہج سلف کو ڈھونڈیں. ہمارا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی اختلاف ہو، گھر میں شادی ہو، موت ہو، دوسرے معاملات ہو، دوستی ہو، پیار ہو، محبت، کچھ بھی ہو، اس میں کیا کریں، سب سے پہلے منہج سلف کو ڈھونڈیں. عباس بن عوام کا واقعہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، ان کے استاد نے کہا کہ کوئی بھی مسئلہ آتا تھا تو ہم سب سے پہلے ہمارے استادوں سے یا اہل علم حضرات سے پوچھا کرتے تھے. تو عباس بن عوام نے بھی اپنے استاد سے پوچھا کہ معتزلہ جو ہے یہ اللہ رب العالمین کے نزول کے قائل نہیں ہے، کہ اللہ رب العالمین ہر رات آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے اور پکارتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہتا ہے، کون ہے جو مجھ سے روزی چاہتا ہے. آدھی رات کے دن اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے لیے نزول کرتا ہے، اور اس کا بندہ ہے کہ سوتا رہتا ہے، اس کا بندہ ہے کہ اس کو اس کی پرواہ ہی نہیں، اس کا بندہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے نہیں گر گراتا، دنیا والوں کے سامنے خوب چل رہا.
اس کو معاش کی تکلیف ہے، اس کو بیماری کی تکلیف ہے، اس کو اور دوسری ضرورتیں ہیں، وہ دنیا والوں کے سامنے دوڑ رہا ہے دن بھر، لیکن اس کو اتنی نہیں توفیق نہیں ہے کہ وہ رب جو اس کے لیے آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے وہ اس کے لیے اٹھا کھڑا ہو جائے۔ تو عباس بن عوام نے اپنے استاد سے پوچھا کہ معتزلہ اس کے قائل نہیں ہیں؟ تو آپ نے کہا، یعنی انہوں نے ایک نہیں سینکڑوں حدیثیں اس پر سنا دی اور کہا کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول کرتا ہے، لیکن اب تم جاؤ ان معتزلہ کے پاس اور ان سے پوچھو کہ ذرا بتاؤ تو صحیح تمہارے پاس کون سی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا میں نزول نہیں کرتا ہے۔ یہ بہت پیاری اور اصولی بات کہی، یہ بہت قیمتی اور بہت علمی اور اصولی بات تھی، جسے ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ کسی منکرین حدیث کو دیکھ لیجئے، آپ کسی منہج سلف کے منکر کو دیکھ لیجئے اور یہ اصول کے تحت اس سے بات کریں گے، آپ کو پتہ چل جائے گا، اس کے بعد جواب نہیں ہوگا۔ منکرین حدیث کیا کرتے ہیں؟ ہمارے ہی قرآن پڑھتے ہیں، ہماری ہی حدیث پڑھتے ہیں اور اسی کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی چیز کا وہ انکار کرتے ہیں تو اس کے پاس ان کی ایکسٹرا سے کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ بھائی اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں دنیا بنائی اور پھر عرش پہ مستوی ہو گیا، وہ حیرت زدہ ہے۔ یعنی ان کی عقلوں کے اعتبار سے یہ واقعہ، یہ معاملات حیرت انگیز ہیں، تو وہ ایمان لانے کے بجائے متنفر ہو جاتے ہیں۔ اگر قرآن حدیث تم ہٹا دو تو تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں کائنات نہیں بنائی، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی نہیں ہوا، لاؤ منکرین حدیث کوئی دلیل دو، نہیں دے سکتے۔ تو وہ کتاب و سنت کی وہ بات جو ان کی عقلوں کے اعتبار سے حیرت انگیز تھی، وہ اس پہ ایمان لانے کے بجائے اس سے متنفر ہو گئے۔ تو یہ قاعدہ عباس بن عوام کے استاد نے ابراہیم نخعی نے جو بات بتائی، بہت ہی پیارا قاعدہ تھا کہ جا کے ان سے پوچھو کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول نہیں کرتا، اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ معتزلہ لاجواب ہو۔ تو محترم حاضرین، آج کے دور میں بات تو بہت لمبی ہے، وقت بہت کم ہے، اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹ کے مختصر انداز میں کہوں گا کہ بہت افسوس ہوتا ہے، بہت غم ہوتا ہے، بلکہ غصہ بھی آتا ہے جب ایک مسلمان یہ بات کہتا ہے، اور ایک نہیں، آج کے دور میں تو سینکڑوں مسلمان یہ بات کیا کہتے ہیں؟ نہیں، حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں نہیں ہوئی اور نہ ہی رخصت 9 سال کی عمر میں ہوئی، بلکہ حضرت عائشہ کی شادی 16 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور رخصتی 19 سال کی عمر میں۔ اور یہ آج کے دور کا منہج ہے۔ آج سے 1400 سال یعنی 1300 سال پہلے یہ بات کسی نے نہیں کہی۔ آپ تاریخ کی ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، کوئی تفسیر لکھنے والے کو دیکھ لیجئے، فقہ لکھنے والے کو، تاریخ لکھنے والے کو، ائمہ کو، علماء کو، کسی کو بھی دیکھ لیجئے سلف میں سے، کسی نے یہ بات نہیں کی۔ یہ اس دور کی ایجاد ہے، پیداوار ہے۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب ایک مسلمان یہ بات کہتا ہے، لیکن اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ علت اس کی اصل یہی ہے کہ اس کو علم نہیں ہے۔ وہ یہ جو عمل کر رہا ہے علم نہ ہونے کی بنیاد پہ کر رہا ہے۔ اس نے پڑھا ہی نہیں، اس نے کتاب و سنت جانا ہی نہیں، اس نے فقہ کو جانا ہی نہیں، اس نے یہ جانا ہی نہیں کہ بھئی یہ اسلام کیا چیز ہے۔ یہ اسلام سیاسی، مذہبی، ملکی، ہر طرح کی تعلیمات سے مکمل مذہب ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تم پہ تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اسلام کی تعلیمات کو آپ اٹھا کر دیکھیں گے، اس میں کوئی بھی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو انکمپلیٹ ہو۔ تو یہ شعبہ کیسے چھوڑا جا سکتا تھا؟ یہ شعبہ زندگی کا کیسے چھوٹ سکتا تھا؟ کیونکہ اس کا تعلق تھا ازواجی زندگی سے۔ اور پھر اس اسلامی تعلیمات کو جو ہمارے اسلاف نے، صحابہ اکرام نے، محدثین اکرام نے، ائمہ اکرام نے مرتب کر کر ہم تک پہنچایا ہے، یہ دنیا میں سب سے عظیم مثال ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، جو بھی دعویٰ کرے ہمارا مذہب 3000 سال پرانا ہے، تمہارے تو محمد رسول اللہ 1500 سال پہلے آئے، ہمارا مذہب 7000 سال پرانا ہے، تمہارے نبی تو 1500 سال پہلے۔ جو بھی اعتراض کرتا ہے، جو بھی سناتنی دھرم والا اعتراض کرتا ہے، یا عیسائی کرتا ہے، یہودی کرتا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، اس سے پوچھ لیں، اچھا تمہارا مذہب سب سے زیادہ پرانا ہے، چلو آؤ تمہارے مذہب کی 7 سال پرانے والی بات کو چیک کرنے کی کیا طریقہ ہے تمہارے پاس؟ 7000 سال پہلے اگر تمہارے
کسی نبی نے کسی اوتار نے کوئی بات کہی ہے تو اس کو تم چیک کرو گے یہ بات صحیح ہے یا غلط، کوئی طریقہ تو بتاؤ۔ کسی کے پاس محترم عاجزین یہ طریقہ نہیں، صرف منہج سلف اہل حدیث کے پاس یہ طریقہ ہے، اور یہ طریقہ بنانے والے، طریقہ دینے والے کون لوگ ہیں؟ ہمارے محدثین کا۔ حدیث کو چیک کرنا اور اس کی سند کا جو سلسلہ انہوں نے ہم تک پہنچایا ہے، یہ ایک عظیم علم ہے محترم حضرین۔ 6,40,000 راویوں کا حال بیان کر کر رکھ دینا، کتابوں میں اسے محفوظ کر دینا، یہ ایک کسی جادو سے کم نہیں، یہ کسی کرامت اور معجزے سے کم نہیں، یہ اللہ رب العالمین کی نیک توفیق ہی کا نتیجہ ہے کہ اس نے اپنے نبی اور صحابہ کے بعد بھی ایسے نیک بندے پیدا کیے ہیں کہ جنہوں نے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جس سے آج اسلام سرخرو ہے، سر اٹھا کر ایک مسلمان جی سکتا ہے۔ محترم اعظم، منہج سلف بے حد ضروری ہے۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اسلام کی ساری چیزیں ہمارے محدثین نے لکھ دی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ سے کب نکاح ہوا، کب رخصتی ہوئی، یہی نہ لکھے۔ اچھا لکھ بھی دیں تو اتنی بڑی غلطی کہ 16 سال کو 6 سال بنا دے اور 19 سال کو 9 سال بنا دے، ایسا ممکن ہے کیا؟ 1300 سال تک کسی کی نظر اس طرف نہیں گئی، آج کے کچھ عقل پسندوں کی طرف اس کی طرف نظر گئی۔ تو مطلب محترم عزیز، مسئلہ کچھ ٹیڑھا نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ آپ ان عقل پرستوں سے پوچھیں کہ تم سلف میں سے کوئی ایک دلیل دے دو جس نے یہ بات کہا ہو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شادی 6 سال کی عمر میں نہیں ہوئی اور رخصتی 9 سال کی عمر میں نہیں ہوئی، ایک دلیل دے دو۔ اسی صدی کی یہ ایجاد ہے۔ اب یہ ایجاد کیسے ہوئی ہے کیا، یہ آگے بات آئے گی، لیکن اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی روایت 3856 غالباً نمبر ہے اس کا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان فرماتی ہے کہ جب میرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا میری عمر 6 سال تھی، پھر ہم ہجرت کر کر مدینہ گئے، وہاں مجھے ایسی بیماری لاحق ہوئی جس سے میرے سر کے سارے بال جھڑ رہے، اور وہ پھر بال بڑے تو یہاں تک ہی آئے تھے، اور میری والدہ میرے پاس آئی، تب میں جھولا جھول رہی تھی، تو میری والدہ نے مجھے ساتھ میں لیا، گھر کے دروازے پہ پہنچی تو میری سانس پھول رہی تھی، میری والدہ نے میرے ہاتھ منہ دھلائے، اور گھر میں انصار کی عورتیں موجود تھیں، انہوں نے مجھے دیکھا، مجھے دعائیں دی، برکت کی دعائیں دی، مبارکباد دی۔ پھر میری والدہ نے مجھے انصار کی عورتوں کے حوالے کیا، انہوں نے میرا سنگار کیا، مجھے جب تک کچھ بھی علم نہیں کہ میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ پھر میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو انصار کی عورتوں نے مجھے اللہ کے نبی کے سپرد کر دیا، اور اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ یہ کیسی روایت ہے؟ صحیح بخاری، ایسی کتاب جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح ہے، اور اس میں خود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ میری عمر 6 سال تھی جب نکاح ہوا، اور جب رخصتی ہوئی تو کتنی تھی؟ 9 سال۔ اور یہ اصولی قاعدہ ہے کہ راوی جب اپنے بارے میں خود کوئی بات کہہ دے، پوری دنیا کہتے رہے کچھ نہیں ہونے والا۔ میں کہوں میرا نام ندیم ہے، آپ کہیں نہیں تیرا نام نعیم ہے، تو میں کیا کہوں گا؟ بھائی پاگل ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے علم غیب نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نبی کو علم غیب نہیں، اب پوری دنیا کہتی ہے اللہ کے نبی کو علم غیب ہے، علم غیب ہے، تو کیا قاعدہ نکلے گا؟ نکلے گا نہیں۔ تو راوی جب اپنے بارے میں کوئی بات کہہ دیتا ہے تو وہ بات کے مقابلے میں کسی کی بات قبول نہیں کی جاتی۔ ہماری سب سے پختہ دلیل یہی کہ حضرت عائشہ کو صحیح بخاری میں یہ بات بیان فرما رہی ہے کہ جب میرا نکاح ہوا عمر 6 سال تھی اور میری رخصتی ہوئی 9 سال عمر۔ اب محترم حاضرین اس حدیث کو تھوڑا سا غور کر لیں، حضرت عائشہ کیا فرماتی؟ دیکھیے سادگی دیکھیے شادیوں کے معاملے میں، آج شادیوں کا سیزن ہے، تو شادیوں کے سیزن میں بھی ہمارا منہج کیا ہونا چاہیے؟ منہج سلف ہونا چاہیے۔ ایک تو کم عمر بچی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں کہ آج ان کی رخصتی ہونے والی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ کھیل رہی ہیں، یعنی ان کے گھروں میں شادی کی سادگی اتنی تھی۔ آج ہمارا معاشرے کا موازنہ کر لیں کہ شادی تو ابھی 2 مہینے بعد ہے، 2 مہینے پہلے سے جو ماشاءاللہ الحمدللہ شور شراب اور جو چیزیں ہوتی ہے وہ دیکھنے لائق ہو۔
افسوس کا مقام ہے کہ آج ہم منہج سلف سے کتنے دور ہو گئے. ہماری شادیوں میں آج کیا کیا چیزیں آ گئی ہیں محترم حاضرین کہ وہ دیکھیے بچی ہیں انہیں معلوم تک نہیں اور نہ ان کے گھر والوں نے بتانا وہ کیا. ہاں ان کی بیماری سے سر کے بال جھڑ گئے. آج اگر کسی لڑکی کا سر شادی سے پہلے سر کے بال جھڑ جائے تو رخصتی سے پہلے، بلکہ شادی شدہ عورت کے اگر بال جھڑ جاتے ہیں تو وہ ٹینشن میں آ جاتی ہے اگر میں ٹکلی ہوئے میرا آدمی چھوڑ دے گا مجھے، میری آگے کی زندگی دشوار ہو جائے گی. نہیں، ہمارے اسلاف کے ساتھ یہ معاملات ہوئے اور یہ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ہمیں منہج سلف ملتا ہے. اب دیکھیے بداگی بھی کیسے ہو رہی ہے کتنی سادگی کے ساتھ کہ اللہ کے نبی آئے اور دیکھیے. ہمارے یہاں تو بداگی کو بھی ایک تماشا بنا دیا جاتا ہے. پورا محلہ جب تک جمع نہیں ہوگا، خوب شور شرابہ رونا دھونا نہیں ہوگا، تب تک بداگی نہیں ہوتی. وہ ویڈیو والا آئے گا، یہ ملنا ہے وہ ملنا ہے فلاں فلاں، اگر بات بتائیں گے پھر خطبہ ختم ہو جائے. تو آج ہماری شادیوں کے معاملات بھی محترم حاضرین منہج سلف سے محروم. لیس من منہج السلف، یہ شادیوں میں خرافات کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ سادگی ہونا چاہیے شادیوں میں. اور میرے سامنے بہت ساری مثالیں نہیں ہیں لیکن میرے گھر کی مثال خود ہے. جب میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی، ہم 5 بھائیوں نے ایک جیسے کپڑے مطلب کرتا پاجامہ سلایا، سادگی کے ساتھ وہاں گئے اور اپنے بھائی کا نکاح میں ہم بیٹھے تھے. وہاں کسی نے پہچان نہیں پایا جو اس میں کہ اس میں دولہا کون ہے. آج کل دولہا اتنے ہار پہنا ہوا رہتا ہے کہ وہ الگ ہی پہچان میں آ جاتا ہے کہ یہ گدھائی کا گھوڑا ہے. مثال کے طور پر شادی میں اگر آپ دیکھو گے تو گھوڑے کے اوپر جو دولہا بیٹھا رہتا ہے وہ دولہے سے زیادہ گھوڑا سجا ہوا رہتا ہے. تو بھائی یہ شادی تیری ہے یا گھوڑے کی ہے؟ تو ہماری شادی میں لوگوں نے ایک جملہ ادا کیا. وہ جملہ میں بتانا مقصود ہے کہ جب شادی مکمل ہو گئی تو لوگوں نے کہا کہ تمہارے گھر میں شادی ہوئی یا میت ہوئی. اتنی سادگی کے ساتھ آج سے 20 سال پہلے شادی ہوئی الحمدللہ. تو ہماری شادیوں میں بھی ہمیں منہج سلف کو اختیار کرنا ہے، تب جا کے نکاح آسان ہوگی. تو محترم حاضرین بات مختصر کر کے میں چلوں کہ وہ بات لمبی ہے. پھر ہم فقہ کی کتاب کی طرف آتے ہیں، کتاب الاستیاب. یہ صحابہ اکرام کے حالات پر لکھی ہوئی سب سے بہترین کتاب ہے. اس میں کیا لکھے ہیں علماء فقہ نے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے. اور یہ کب آئی؟ ہجرت کے 3 سال پہلے. بعض لوگوں نے کہا 2 سال پہلے، بعض لوگوں نے کہا کہ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، بعض لوگوں نے کہا 7 سال کی عمر میں نکاح ہوا. لیکن 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی اور اس پر کسی کا اختلاف نہیں. فقہ کی کتاب میں جو صحابہ اکرام کی سیرت پر لکھی ہے اس میں بات کیا لکھی گئی کہ 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں. اختلاف کس بات پر تھا کہ 6 سال کی عمر میں شادی ہوئی یا نہیں. بعض لوگوں نے کہا 6 سال، بعض لوگوں نے کہا 7 سال. اب اس کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ تو اس کا حل نکال دیا حافظ ابن حجر. آپ نے اپنی کتاب عقابہ میں یہ بات تذکرہ کر دیا کہ حضرت عائشہ جو کہ حضرت صدیق کی بیٹی تھی اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی مکہ میں. یعنی آپ کی ولادت ہوئی 4 نبوت یا 5 نبوت. اللہ کے نبی جب نبی بنے تو 4 سال یا 5 سال بعد آپ کی ولادت ہوئی، آپ پیدا ہوئی. یعنی اللہ کے نبی کو بنے 4 سال ہوئے، ابھی وہ پیدا ہوئی. آگے آپ کا نکاح کتنے نبوت؟ 10 نبوت، 6 سال کی عمر ہو گئی. تو یہ مسئلے کو حافظ ابن حجر نے حل کر دیا یہ کہہ کر کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تو اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ وہ 6 سال مکمل کر چکی تھی، ابھی 7واں سال لگا تھا. اور 7 سال والے یہ بات کی دلیل پکڑتے ہیں کہ وہ 6 سال تو مکمل کر لیے تھے، اب 7واں سال شروع ہو گیا. اور یہ عربی کا قاعدہ ہے. عرب میں ایک قاعدہ کیلنڈر کا ایسا ہوتا ہے جیسے ہمارے 12 مہینے ہوتے ہیں تو 6 مہینے کا وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ جو 1 سے لے کے 6 تک میں پیدا ہوئے وفات پائے تو اس کو پہلے میں شمار کر لیتے ہیں، اور 6 کے بعد جو وفات پاتے ہیں اس کو اگلے سال میں شمار کرتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے معاملے میں، میلاد کے معاملے میں جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ 70 ہجری یا 71 عیسوی، تو وہ یہی ہے. تو یہ قاعدہ معلوم ہونا چاہیے. تو فقہ کی کتاب میں، حدیث کی کتاب میں اور ہمارے ائمہ نے یہ مسئلہ حل کر دیا کہ حضرت عائشہ کی شادی 6 سال کی عمر میں ہوئی تھی اور نکاح اور رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی. اب یہ مسئلہ آیا کہاں سے؟ محترم حاضرین، مشکات حدیث کی کتاب ہے
اس میں امام خطیب کا ایک رسالہ آخر میں نقل کیا گیا. اس کی اصل عبادت کیا ہے؟ اس میں حال بیان کیا گیا حضرت عائشہ کی بڑی بہن اسما بنت ابو بکر رضی اللہ عنہ، جو حضرت عائشہ سے بڑی تھی، ان کی سوانح حیات بیان کی گئی. اس میں اصل عبادت یہ تھی کہ اسما بنت ابو بکر حضرت عائشہ سے 20 سال بڑی تھی اور 72 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی 100 سال کی عمر. اب وہاں 20 کا لفظ تھا، اس کو کاتب نے عشر کر دیا، عشرہ 10. تو کیا جملہ بن گیا کہ حضرت اسما بنت ابو بکر حضرت عائشہ سے 10 سال بڑی تھی. اب جیسے ہی وہ بڑی کر دی جائیں گی تو ادھر خود کا خود عمر بڑھ جائے گی. 72 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. کتنی عمر پائی انہوں نے؟ 100 سال. اگر 72 کو 100 میں سے نکال دیا جائے کتنے بچے؟ 27 سال. تو ایک ہجری میں وہ کتنے سال کی تھی؟ 27 سال کی. تو حضرت عائشہ کتنے کی ہوئی ایک ہجری میں؟ ان سے 20 سال چھوڑی تو 7 سال کی ہوئی. تو غلطی کہاں لگی؟ غلطی یہی لگی کہ 20 کو کاتب نے عشرہ لکھ دیا. اسی بات کو، اسی غلطی کو پکڑ کے پوری دنیا میں شیعہ روافض کا ڈھنڈورا پیٹ دیا اور پھر اس پر عقلی دلیلیں اور عقلی باتیں پھیلانا شروع کر دی کہ یہ تو حضرت عائشہ اتنی کمسن بچی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ عقلی اعتراضات. اب ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں. اگر ان سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی جو بات تم کہتے ہو کہ حضرت عائشہ کی شادی 16 سال میں ہوئی اور رخصت 19 سال میں ہوئی، اس کی تم دلیل دو اسلاف سے. لاؤ کوئی حدیث، لاؤ کوئی فقہ کی کتاب، لاؤ کسی امام کا قول. کچھ نہیں ہے ان کے پاس. تو جب ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ان کے پاس عقل تو ہے، کیونکہ شیعہ روافضوں کے 4 اصول میں سے ایک اصول کیا ہے؟ عقل. ہمارا اصول کیا ہے؟ قرآن، سنت، اجماع، قیاس صحیح. لیکن ان کا اصول چوتھا قیاس نہیں ہے، ان کا ہے عقل. اپنی عقل استعمال کرو. اب 1400 سال والا اپنی عقل استعمال کرے گا تو پھر یہی بیڑا غرق ہوگا کہ وہ بنا علم کے عمل کرے. تو حضرت عائشہ کی شادی پر انہوں نے 3 اعتراض جڑ دیے کہ کم سن بچی تھی، کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی کو شادی کرنے کی؟ پھر کیا اتنی کم عمر والی بچی ازواجی زندگی کے حق ادا کر سکتی ہے یا اس لائق ہو سکتی ہے؟ پھر یہ کہ اللہ کے نبی کو کیا بڑی عمر والی نہیں ملتی جو اتنی کم سے بچی سے شادی کی؟ یہ 3 عقلی دلیلیں انہوں نے پیش کر دی. تو پہلی عقلی دلیل کا حل یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فقاہت یہ تھی. محترم حاضرین، اصل میں ایک مسئلہ کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ کی جتنی ازواج مطہرات تھی، جتنی بیویاں تھیں، وہ سب عمر دراز تھی. اس میں کوئی بھی ایسی کم عمر نہیں تھی، بلکہ جو بیویاں تھیں وہ طلاق شدہ تھی، بیوہ تھی. آپ نے ان کو سہارے کے لیے ان سے نکاح کیے تھے. لیکن شادی بیاہ کے جو عورتوں کے جو معاملات ہوتے ہیں حیض و نفاس کے، ایک عمر دراز عورت سے ایک لڑکی جو کم عمر ہے، ابھی بالغ ہونے آئی ہے، وہ پوچھنے میں تھوڑی جھجکتی. تو ایک ایسی عورت بھی ہونا چاہیے جو ان کے ہم عمر ہو، جو ان معاملات کو حل کر سکے اور وہ اس لائق بھی ہو. ایسا نہیں کہ صرف کم عمر ہو. حضرت عائشہ کتنی بڑی فقیر تھی کہ عطا بن رباح کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ سب سے زیادہ سمجھدار، سب سے زیادہ علم والی اور سب سے زیادہ پختہ رائے رکھتی. حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ کو حضرت عائشہ سے فرائض کے مسائل پوچھتے ہوئے دیکھا ہے. ہشام بن عروہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے زیادہ کوئی علم والا نہیں تھا. پھر شعر میں ان کا کوئی ہم پلہ ہی نہیں تھا. اور اس سے بڑا جملہ امام زہری نے ادا کیا کہ حضرت عائشہ کا علم ایک پلے میں ترازو کے رکھ دیا جائے اور تمام ازواج مطہرات کا کیا، تمام عورتوں کا علم دوسرے پلے میں رکھ دیا جائے تو وہ حضرت عائشہ کا پلہ جھوٹ جائے. اتنی بڑی بات. پھر اس کے بعد ابو بردہ نے اپنے والد موسیٰ سے روایت کیا کہ حضرت عائشہ کے پاس مشکل سے مشکل مسئلہ بھی لے کر چلے جاؤ تو ان کے پاس علم کا خزانہ ہوتا تھا. تراجی کا مسئلہ بھی گزرا ہوگا. تراجی میں کون سی حدیث آتی ہے؟ سائل نے آ کے کس سے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی رات میں کیسی عبادت کیا کرتے؟ تو حضرت عائشہ نے کیا بیان فرمایا؟ رمضان ہو یا غیر رمضان. حضرت سائل کا سوال غیر رمضان کے تعلق سے تھا ہی نہیں.
غیر رمضان کا عمل اللہ کے نبی کے سائے کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی غیر رمضان میں کیا عمل کرتے ہیں، لیکن رمضان آ گیا، نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے تو کچھ مزید عمل کرتے تھے. یہ پوچھنے سائل گیا تھا. آپ کی فقاہت دیکھیے کہ آپ سمجھ گئے کہ کہیں یہ نہ سمجھ لے کہ رمضان اور غیر رمضان میں نماز الگ ہوتی ہے، دو نمازیں وغیرہ وغیرہ. آپ نے مزید جواب دیا کہ رمضان اور غیر رمضان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے. تو حضرت عائشہ کے پاس مشکل سے مشکل مسئلہ بھی کوئی لے کر چلے جائے تو آپ کے پاس علم کا خزانہ ہوتا تھا. ابن عباس سے جب پوچھا گیا رات کے قیام کے بارے میں تو ابن عباس کتنے قرآن کے فقیہ، مفسر قرآن، ان سے اچھا قرآن کا کوئی دنیا میں مفسر نہیں. انہوں نے جواب نہیں دیا، انہوں نے سیدھا حضرت عائشہ کے پاس کیا. تو بھلا پتا ہے ایسی خوبی کس کمسن بچی میں تھی؟ اگر ہمارے زمانے میں ایسی کوئی بچی مل جائے، کوئی بول سکتا ہے یہاں کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا یا میں اپنے بچے کی اس سے شادی نہیں کروں گا؟ ہمیں ایسی بچی کی خبر لگے گی اور ہم کیسے بھی اس سے رشتہ جوڑنے کی، اس کو اپنے گھر میں لانے کی کوشش کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حضرت عائشہ سے نکاح کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور دوسری تو اللہ رب العالمین کا حکم تھا کہ آپ کو خواب میں ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بعض روایت میں آتا ہے کہ 3 بار باقاعدہ جبریل امین نے کپڑے میں لپیٹ کے چہرہ دکھایا کہ آپ کو ان سے نکاح کرنا. اگر یہ وجوہات نہیں بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین کا حکم پر اس کو عمل کرنا ضروری تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میرے کو بہت ساری فضیلتیں ہیں جو کسی کو نہیں ملی. اس میں سے کیا ہے؟ ایک یہ کہ میری عمر اللہ کے نبی سے شادی 6 سال کی عمر میں، دوسری یہ کہ رخصتی 9 سال کی عمر میں. یہ بہت بڑی فضیلتوں میں حضرت عائشہ کی. اب دوسرا سوال کہ کیا اتنی کم سن عمر کی بچی ازواجی زندگی گزارنے کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کو فیس کر سکتی ہے؟ تو یہاں پر ایک غلطی ہوتی ہے ہم سے بھی. اگر ہمارے سامنے بھی سوال آئے تو ہم بھی تھوڑا سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں، ہاں یہ عمر تو بہت کم ہے. دیکھیں محترم حاضرین، یہاں عمر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ازواجی زندگی کا تعلق عمر سے ہوتا ہی نہیں ہے، وہ جسمانی کارڈ سے ہوتا ہے. آپ کی نشو نما کیسی ہوئی ہے؟ بعض لوگ 10-12 سال کی عمر میں بڑے ہو جاتے ہیں. اب بھی اسٹیشن پہ محترم واللہ ٹرین سے اتر رہا تھا، میرے سامنے 2 لڑکیاں تھی میرے سے اونچی، 7 فٹ کی 2 لڑکی. اتفاق ہو گیا، میں سوچا بھی کہ یار فوٹو لوں، لیکن میں سوچا غلط ہو جائے گا. 7 فٹ کی 2 لڑکیاں. عمر کے طور پہ لڑکیاں کہاں آتی ہے 5 فٹ کی، 4.5 فٹ. ٹرین میں سوتا رہتے کے ساتھ. تو یہ شادی بیاہ کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ جسمانی نشو و نما پر ہوتے ہیں کہ وہ ملک کی کیسی آب و ہوا ہے. عمر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب جہاں لوگ 20-25 سال کے ہو جاتے ہیں اور اتنے کمزور رہتے ہیں کہ شادی کرنے لائق نہیں، تو کیا عمر ہو گئی تو شادی کر دی جائے؟ نہیں، بلکہ اس علاقے میں اتنی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی تھی. اب اس پر بھی ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں پیش کر رہے. دیکھیے میں نے کیا کہا، منہج سلف یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوئی بات پیش نہ کی جائے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس پر سلف کی دلیل دی جائے. صحیح بخاری میں روایت ہے، کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے پڑوس کی بچی کو دیکھا کہ وہ 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی تھی. امام شافعی نے خود کہا، میں خود دیکھا ایک لڑکی کو وہ 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی. تو اس زمانے میں ایسی نشو نما ایسا تھا کہ عمر سے اس کو کوئی فرق نہیں تھا، بلکہ اتنی عمر میں لڑکیاں شادی کے لائق ہو جاتی تھی. اور جو اللہ کے نبی کی شادی پر اعتراض کرتا ہے وہ پرلے درجے کا جاہل ہے، بلکہ حاسد ہے، فتین ہے. اس کو یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے پہلے بھی حضرت عائشہ کے رشتے آ چکے تھے. اگر اللہ کے نبی سے پہلے شادی کے رشتے آ چکے تھے اس کا مطلب کیا نکلا کہ وہ اس لائق ہو گئی تھی کہ شادی ہو سکتی ہے، اور اس زمانے میں اتنی عمر کی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی، تبھی تو اللہ کے نبی نے رشتہ بھیجا. پھر تیسرا اعتراض کہ کیا بڑی عمر کی لڑکیاں نہیں مل سکتی تھی جو اتنی کم سن بچی کو؟ محترم حاضرین، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہے معلوم؟ واللہ یہ پڑھ کر سن کر نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور ہر آدمی یہ سوچنے پر ہم مجبور ہونا چاہیے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیا کردار تھا کہ آپ نے جب اپنا گھر بار چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی، بہت پریشان ہو گئے تھے کفار و مشرکین سے، بہت تکلیفیں دی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق کو روکنے والا کون تھا؟
اسی قبیلے کا سردار جو پریشان کیا کرتا تھا وہ راستے میں جا کے ابو صدیق کو ہاتھ پکڑ کے واپس لایا کہ آپ جیسے لوگ اور ہماری بستی سے چلے جائیں گے یہ تو بہت درست نہیں. دیکھیے اتنا بڑا اختلاف ہے عقیدے کا. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے سے اختلاف میں کیا معاملات حالات ہو جاتے ہیں ہمارے. واللہ ہمارے کردار کی ضرورت ہے. اختلاف کوئی معنی نہیں رکھتا اگر ہمارا کردار بولنا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار کیا تھا کہ کفار مشرکین آپ کو ہاتھ پکڑ کر روک رہے ہماری بستی چھوڑ کر مت جائے. ہمارے کردار تو ایسے ہیں جہاں بھائی کب جائے یہاں سے دباؤ, کب اس کا منہ دیکھنے کا نصیب نہ ہو. دعائیں کرتے ہیں اس کا تھوڑا ہی نہیں دیکھا استغفر اللہ اعوذ باللہ. تو آج محترم حاضرین ہمارے کردار اتنے ڈاؤن ہو چکے ہیں. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کردار تھا اور پھر آپ نبی کے دوست تھے. تو کیا آپ کو ایسا خاندان مل جائے اور اس کی بیٹی اتنی ٹیلنٹڈ ہو, آپ وہاں رشتہ نہیں بھیجیں گے؟ آپ اپنے بچے کا رشتہ نہیں کریں گے, بلکہ ایسی جگہ رشتہ نہیں کرے وہ بے عقل ہوگا, ناسمجھ ہوگا, بے وقوف ہوگا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ سے نکاح کیا اس کی یہ خوبیاں بھی تھی. اور جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ کیا بڑی عمر کی عورتیں نہیں ملی, تو بھائی کوئی بڑی عمر والی بتا تو دے, کوئی بتا دے ایسی جو حضرت عائشہ کے ہم پلہ ہو. بتاؤ کوئی لا کے ایسی سیرت میں, ٹیلنٹ میں, خوب کم عمری میں اتنی فقاہت اتنی اس میں وہ چیز ہو, کوئی لا کے بتاؤ تو کہ ہاں اس زمانے میں ان کی بچی اس لائق تھی, اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیوں نہیں کیا, ان سے کیوں کیا. تب تو بات سمجھ میں آتی, تب تو بات درست ہوتی. ان کے جیسا کیریکٹر کسی کا نہیں, ان کے جیسا نہ ہو استغفر اللہ, ان کے جیسا کیریکٹر کسی کا نہیں. اگر میں بولتا میں کچھ گستاخی ہو تو معاف کرنا. ان کے جیسا کسی کا کیریکٹر نہیں, تو پھر یہ اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ یہ عقل پسند لوگ. اور اس پر بہت سارے اعتراضات ہیں محترم حاضرین. بات لمبی ہے, میں نے بتایا کہ وقت بہت کم ہے. منہج السلف یہ اتنا طویل اور وسیع موضوع ہے کہ اس پر بس بولے چلے جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے محترم حاضرین کہ ہم جو بھی عمل کریں تو کیا کریں, اس کا سب سے پہلے علم حاصل. بنا علم کے عمل نہ کریں. بنا علم کے عمل کرے گا تو کیا ہوگا, وہ عمل باطل ہو جائے گا. وہ عمل کیا ہوگا, فتنہ بن جائے گا. اچھے بھلے منا سماج میں اختلاف اور انتشار پھیل جائے گا. منہج سلف کیوں ضروری ہے بتائیں, کیوں ضروری ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم میں ہونے والے اختلافات ختم ہو جائیں. اللہ رب العالمین نے شرط لگائی ہے, والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا, کہ سبقت لے گئے انصار اور مہاجرین. کیا پیاری بات ہے محترم حاضرین, اہل حدیث ہے, ہمیں خوش ہونا چاہیے. اور اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین کیا فرما رہے ہیں یہاں کہ سبقت لے گئے انصار اور مہاجرین, سابقون و اولون, سبقت لے گئے. اور جو اخلاص کے ساتھ ان کے طریقے کی پیروی کیے ہوئے, اللہ رب العالمین اس سے راضی اور اللہ وہ اس سے راضی. اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. اور اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہے. ذالک فوز العظیم, اور یہ بڑی کامیابی. تو منہج سلف اسی لیے ضروری ہے محترم حاضرین کہ اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائے. ہم میں جو بھی اختلافات ہیں اس کو حل کرنے کے لیے ہم ہمیشہ منہج سلف کو آگے رکھے. ہمیں اختلاف نہیں ہوگا, یا اختلاف ہوگا تو ختم ہو جائے گا. اور اگر منہج سلف نہیں ہوگا تو محترم حاضرین آپ سیرت اٹھا کر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا, عیسیٰ علیہ السلام نے جو دین پیش کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پیش کیا, اس میں 72 71 73 فرقے ہوئے. کیوں؟ اسی لیے تو ہوئے کہ انہوں نے اپنے اول صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا. جو طریقہ صحابہ کا تھا اس کو چھوڑ دیا. جو موسیٰ علیہ السلام نے دین پیش کیا وہ دین ملتا ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام نے دین پیش کیا وہ ملتا ہے, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا جو ملتا ہے. صرف ملے گا تو کہاں پر؟ منہج سلف, صحابہ کرام, ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرا زمانہ, میرے بعد کا زمانہ, اس کے بعد کا زمانہ, نبی کا زمانہ, صحابہ کا زمانہ, تبع تابعین کا زمانہ. یہ 3 زمانہ میں ہمارے لیے حجت ہے. ہر مسئلے کا حل وہاں سے لینا ہے, ہر مسئلہ وہیں سے حل ہوگا. اس کے بعد جو مسئلے ہیں وہ سب شر اور اختلاف کا ذریعہ بن گئے.
پھر دین بدل گیا، اس میں بہت سی برائیاں پیدا ہو گئی. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کسی مسئلے میں بھی کوئی بات لیتے ہیں تو دیکھو کس زمانے کی ہے. حضرت عائشہ کی شادی 6 سال میں ہوئی ہے، 16 سال کی عمر میں. اگر یہ بات لی گئی تو اس سے پہلے دیکھنا چاہیے تھا یہ بات منہج سلف کے زمانے کی ہے یا آج کے زمانے کی، یہ چند سالوں پہلے کی. تو مسئلہ تھا. اللہ رب العالمین سے دعا کہ رب العالمین ہمیں منہج سلف پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا ہمارے اسلام نے دین کو سمجھا ویسا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا ہمارے اسلام نے عمل کیا ہمیں بھی ایسا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أما بعد وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. محترم حاضرین، میں شہر برہانپور سے تشریف لایا ہوں جہاں الحمدللہ جامع مسجد اہل حدیث تعمیر ہو چکی ہے. 3 منزلہ جامع مسجد تعمیر ہو چکی ہے. اب اس کے فنیشنگ کا کام ہے اور فنیشنگ کے کام میں ہی 20 سے 25 لاکھ روپے کا خرچ ہے، کیونکہ جامع مسجد کا گرینائٹ، ماربل، کھڑکی، دروازے، الیکٹرک، کلر وغیرہ کا جو کام ہے تو اس کے تعاون کے سلسلے میں آیا ہوں. اور مسجد یہ خوشخبری کی بات ہے کہ اسی مسجد میں ہم نے شعبہ حفظ اور شعبہ عالمیت دونوں چالو کر دیا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہر شعبہ حفظ اور عالمیت کے اسٹوڈنٹ کو بچپن سے ہم کمپیوٹر سکھا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے. تو میں خاص طور سے مدرسے نہیں، اس مسجد کے تعاون کے سلسلے میں آیا ہوں. اگر آپ مدرسے کا بھی تعاون کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. اللہ رب العالمین آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے، اپنے شوق کو بڑھائے. آمین یا رب العالمین. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.